السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور آخر میں آنکھوں پر تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ پیارے دوستو، جس طرح سے لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندے کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ پیارے دوستو، جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ بادلوں کی طرح رہو جو پھولوں پر ہی نہیں بلکہ کانٹوں پر بھی برستے ہیں۔ پیارے دوستو، جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ پیارے دوستو، یا اللہ مجھے آخرت کے سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ پیارے دوستو، زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ، جب نماز شروع ہو تو زمین کو دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی طرف دیکھو، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی۔ اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خالی جھولی اس دنیا سے جانا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ پاک کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں جائے گا نعمتیں پائے گا اور خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، نہ ہی جوانی ختم ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ پیارے دوستو، جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعا میں اثر ہوگا۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو، بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت سے کہنا کہ میرا ذکر اپنی انگلیوں پر کیا کرو، جب تم اندھیری قبر میں تنہا ہوں گے تو یہ انگلیاں آپ کی قبر کو روشن کریں گی۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روزانہ دیکھتا ہے جو اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ تلاش کرنے والے کی ذات پر آسمان سے سکھ برستے ہیں۔ مطمئن زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر رب کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا کرتے؟ پیارے دوستو، جنت وہ واحد شاندار جگہ ہے جہاں جانا
تو سب چاہتے ہیں مگر جلدی کسی کو نہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 دہیز، نمبر 2 سود، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ پیارے دوستو، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1 جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 جس کی لغزشیں زیادہ ہو جائیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6 جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے، بہن کی وفا جوانی میں پتہ چلتی ہے، بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، شوہر کی وفا بیوی کی بیماری میں پتہ چلتی ہے، بیوی کی وفا شوہر کی غریبی میں پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے۔ بات ذرا تلخ ہے پر حقیقت ہے۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں۔ نمبر 1 مسکراتا چہرہ، نمبر 2 نرم زبان، نمبر 3 رحم کرنے والا دل، نمبر 4 عطا کرنے والا ہاتھ۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ پیارے دوستو، میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔